آج ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن ملیہ ہاشمی صاحبہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں وہ کیا خیالات رکھتی ہیں. میرا جسم میری مرضی کے جو نعرے لگاتی ہیں پاکستان میں خواتین، یہ لوگ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ایجنڈا پر چل رہے ہیں. بیٹیاں زیادہ ہو گئیں، طلاق دے دینا، ان چیزوں کو فائٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ہم پڑھی لکھی لڑکیوں کا مقصد ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ مارچ کا مہینہ ہے اور انٹرنیشنل وومنس ڈے بھی 8 مارچ کو ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے پاکستان میں بھی کچھ ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو عورت آزادی مارچ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور مختلف جگہ پہ پروٹیسٹ اور ریلیاں بھی نکالتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن ملیہ ہاشمی صاحبہ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی عورت مارچ میں کافی کوریج بھی کی ہے اور ان پر ایک اچھی خاصی ایکسپرٹی رکھتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں وہ کیا خیالات رکھتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی جو آواز بلند کرنا ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. کیونکہ آپ بحیثیت مرد، آپ کے لیے اپنی بہنوں کی، والدہ کی، بیوی کی، بیٹی کی عزت جو ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور بحیثیت خواتین ہم لوگوں کے لیے بھی اپنے حقوق کی آواز بلند کرنا ایک بڑی آنر کی بات ہے. آواز بلند کرنا تو بہت اچھی بات ہے. جو پچھلے 3-4 سال سے مجھے ایک پرابلم سمجھ آیا اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بات جو کی جاتی ہے اس سے زیادہ جس انداز میں وہ بات کہی جاتی ہے اور پھر جن الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے اور پھر اس ایک میننگ فل کاز کو جس طرح سے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں اس کاز کو آل ٹوگیدر، وہ سارا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادروائز انتہائی میننگ فل کیمپین جس میں ہر پڑھا لکھا باشعور شہری جس کا حصہ بننا چاہے گا، پھر لوگ تھوڑے سے پٹ آف ہو جاتے ہیں، ٹرن آف ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم ایسے بیٹھ گئی ویسے بیٹھ گئی، یہ کر لیا. مطلب مردوں کی جو تذلیل کا بھی جو ایک عنصر بیچ میں شامل کیا جاتا ہے کہ جی اب تم یوں جواب دو، یوں جواب دو گی تو تمہاری عزت ہے. ایسا نہیں ہے. اسے انگریزی زبان میں مسینڈری کہا جاتا ہے، مردوں کی تذلیل کرنا، جس طرح مسوجنی عورتوں کی تذلیل کو کہا جاتا ہے. مسوجنی کا جواب اور اس کا سلوشن مسینڈری نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے کہ جو ان کی لاء منسٹری ہے اس نے بہت ساری ایسی لیجسلیشنز کی ہیں عمران خان کے کہنے پر، ان کی ڈائریکشن پر کچھ ایسے کام کیے ہیں لاء منسٹری نے. مثلاً ابھی آپ 8 مارچ کو دیکھیں گے، ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے انشاءاللہ عوام کو. اور چلیں میں تھوڑا سا بریک بھی کر دیتی ہوں سرپرائز کو، کہ خواتین کے انہیریٹنس کے حقوق کے حوالے سے جو وراثتی حقوق ہیں خواتین کے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے خاندان، بڑے بڑے پڑھے لکھے مرد بھی کھا پی جاتے ہیں ان حقوق کو. اور جس وقت جہیز دے دیا جاتا ہے بیٹی کو، یا نہ بھی اتنا جہیز دیا جائے، تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب یہ واپس پلٹ کر اپنا حصہ مانگنے نہیں آئے گی. اور کئی بھائی اس کو بڑی اپنی غیرت کی نشانی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری غیرت پر حملہ ہو گیا اگر ہماری بہن نے آ کر اپنا حصہ مانگ لیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کرنے والی چیزیں ہیں نا اصل، جن پر اللہ کا شکر ہے کہ اب کام ہو بھی رہا ہے اس حکومت میں، وہ یہ ہے کہ ایک بیسک ایجوکیشن کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے، انہیریٹنس رائٹ دیا جائے. پھر یہ کہ مردوں کو اس بات پہ ایجوکیٹ کیا جائے، اور ان خواتین کو بھی جو اس برے رویے سے گزری ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ نے اپنی بہوؤں سے اچھا سلوک کرنا ہے، کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے دونوں دیں، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں. بیٹیاں زیادہ ہو گئیں، طلاق دے دینا، ان چیزوں کو فائٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ہم پڑھی لکھی لڑکیوں کا مقصد ہے. اور اس کا حل وہ نہیں ہے جو عورت مارچ نکال کے عجیب و غریب نعرے لگا کرتے ہیں، اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. ان نعروں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں عورت کو آزادی چاہیے اور کچھ اس طرح کے نعرے بھی ہوتے ہیں جو اب کہنا بھی مناسب نہیں ہے. ان کے بارے میں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. وہی ایجنڈا نا، بیسیکلی فورن ایجنڈا. اس چیز پر بات کرتی ہوں خاص طور پہ جو ویمن امپاورمنٹ اورینٹیڈ ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، ان میں ہم خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن عورت نے، مغرب کی عورت نے کیوں آزادی کی آواز لگائی؟ کیونکہ اس کو واقعی آزادی نہیں مل رہی تھی، اس کو واقعی جینے تک کی آزادی نہیں تھی. اسلام نے تو عورت کو بہت زیادہ امپاور کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، وہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کریں
کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور ایک سکسیسفل انٹرپرینور تھیں اپنے ٹائم کی, کامیاب بزنس وومن تھیں اپنے ٹائم کی, اور انہوں نے ایک بڑی کامیابی کی, انڈیپینڈنس کی, فریڈم کی ایک مثال قائم کی. سو ہمارے دین کا تو آغاز ہی ایسی خاتون سے ہو رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون. آپ دیکھیں آج کی ہماری سوسائٹی میں جو بچی اپنے والدین سے بھی اظہار کرے اس بات کا کہ جی میری فلاں جگہ شادی کر دیں, فلاں جگہ میں نہیں کرنا چاہتی شادی, تو بہت سے خاندانوں میں اس کو بے حیائی تصور کیا جاتا ہے کہ غلط بات کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اصل اسلام ہے, یہ اصل ہمارا دین ہے جس نے انڈیپینڈنس دی ہے. مغرب میں آزادی کی آواز کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ 1800 اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال ہے 1870 کے اراؤنڈ پہلی مرتبہ مغرب میں, امریکہ برطانیہ میں عورتوں کو کوئی انسان سمجھا جانے لگا, ان کا وجود کاؤنٹ کیا جانے لگا, ان کو ووٹنگ کا رائٹ تب ملا. اور پھر یہ کہ اس کے بھی بہت بعد جا کے ان کو پارلیمنٹ اور اس طرح کی جگہوں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا. جبکہ پاکستان تو آپ دیکھیں جب معرض وجود میں بھی آیا تو اس میں بیگم وقار النساء, فاطمہ جناح, ہماری کتنی خواتین کا ایکٹیو کنٹریبیوشن ہے. میرا جسم میری مرضی کے جو نعرے لگاتی ہیں پاکستان میں خواتین, یہاں پر تو ریلیونس اس لیے نہیں بنتی کہ بھائی یہ تو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں, جاتے ہیں کسی بھی برانڈ میں ہم خواتین کھڑی ہوتی ہیں تو کوئی مرد ہمیں جانتا تک نہیں ہوگا اور وہ کھڑا کھڑا لائن سے ہٹ کر ہمیں کیوں میں آگے آنے دے گا. وہ کہے گا جی خواتین آگے آ گئی ہیں جی تو ان کو آپ باری دے دیں. کسی بینک میں ہمیں لائن میں لگنا نہیں پڑتا. بوڑھے ترین جو بزرگ ہوتے ہیں 80 سال کے بزرگ, وہ 20 سال کی بچیوں کو آگے کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ پہلے چلی جاؤ, کوئی بات نہیں, چاہے دھوپ میں کھڑے ہوں گے. تو جہاں پہ ہم گھٹیا لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں, اگلی رویوں کی بات کرتے ہیں کہ بڑے بدصورت رویے ہمارے معاشرے کے, کہ جہاں پر ٹیچرز بدقسمتی سے ان کو کوئی لحاظ نہیں رہا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, مدرسے ہوں, اسکولز ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, بڑے بدقسمتی کی بات ہے کہ زیادتی کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں, سامنے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. تو جہاں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں وہیں پہ یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جہاں پھر ہمارا معاشرہ ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کر ویلیو کر رہا ہے, اس کی پھر ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں. آپ گزشتہ سال ان سب مارچ کی کوریج کر رہی تھی, اس کے بعد آپ کو بھی پروپیگنڈاز کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ دھمکیاں بھی ملی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں وہ یہ تھا کہ بیسیکلی دھمکیاں کیا, مطلب میں UN کے ساتھ کام کرتی تھی, وہ تو ابھی بھی کر رہی ہوں اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے UN کو باقاعدہ لکھا کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ کام پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ پروجیکٹس کرتی ہے, آپ کا تو بڑا انلائٹنڈ ماڈریشن کے حامی ہیں آپ, اور اس کی اتنی کنزرویٹو سوچ ہے, اتنی غلط سوچ ہے کہ یہ ہمارے ویمن مارچ کو, عورت مارچ کو آؤٹ رائٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ غلط ہے. تو اس پہ پھر ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کی تو کی, بلکہ ایک پچھلے سال, کیونکہ پچھلے سال تو کووڈ وغیرہ کافی تھا, تو پچھلے سال باقاعدہ مجھے مار بھی پڑنے لگی تھی ان خواتین نے. وہ تو اکٹھی ہو کے باقاعدہ میرے پیچھے آئیں کہ تم کیوں یہ بات کر رہی ہو کہ ہم یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں میرا لال سلام, میرا لال سلام, اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مارجنلائزڈ کمیونٹیز جو ہیں جن میں آپ ایتھیسٹس کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, ایک خدا کو نہیں مانتے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ویمن رائٹس کی چھتری تلے آ گئے, ان کو بھی حقوق دو, ان کو بھی سیلیبریٹ کرو. جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہومو سیکشوالٹی کو بھی پروموٹ کیا جائے, مطلب ہم جنس پرستی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدترین تباہی کا باعث بنی, جو قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی ہمیں جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے, اللہ تعالیٰ معاف کریں, کوئی شخص اس کا مرتکب بھی آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہے تو اس کو بھی روکنا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی چھتری تلے ایتھیسٹس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہومو سیکشوالٹی کی میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ویری گڈ, ان کو آگے لایا جائے, ان کو بھی آزادی سے جینے کا حق دیا جائے. تو ایسے لوگوں کو تو میں سوال کرتی ہوں سیدھا سا کہ آپ اگر خدا نخواستہ کل کو آپ کا بیٹا داماد لے کے آ جائے یا آپ کی بیٹی بہو لے کے آ جائے تو وڈ یو ایکسیپٹ دیٹ؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے ایکسیپٹ کریں گے ایسا بے راہ روی والا راستہ؟ تو اس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ پرسنل اٹیک کر رہی ہیں, پرسنل اٹیک نہ کریں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ میرے معاشرے پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اپنی دفعہ صرف آپ سے ذاتی سوال کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ پرسنل اٹیک ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ایجنڈا پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں, ہم سب
خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن کم از کم ہمارے اندر اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ ہم ایک گناہ کو گناہ کہیں، اور ایک گناہ جو پھیل رہا ہے جس سے ہماری آنے والی نسلیں بدترین طریقے سے متاثر ہونے کا ایک احتمال ہے، اس کو کم از کم ہم پھیلنے سے روک سکیں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی ملیہ ہاشمی جو کہ بتا رہی تھی کہ عورت مارچ میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور انہوں نے کس طریقے سے اس کی مخالفت پیش کی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔